بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفتیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح وأغنيته بالإصباح عن المصباح. کہ گزشتہ زمانے میں نے اس کی تلخیص المفتاح کی شرح کی ہے، وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اور ایسی شرح کی ہے کہ میں نے اپنی شرح کے ذریعے دیگر شروحات سے اس کو بے پرواہ اور مستغنی کر دیا ہے. قد شرح تو ماضی قریب ہے، مطلب گزشتہ قریب زمانے میں شرح کی ہے یہ. وَأَغْنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ کا مطلب ہے غنا یغنی یا اغنا یغنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بے نیاز کرنا، اور الاصباح کا معنی تو یہ ہے کہ صبح کے وقت داخل ہونا، لیکن اس کا معنی لازمی مراد ہے، یعنی محض صبح مراد ہے. بطور استعارہ شاعر کی اپنی شرح مراد ہے، یعنی متون. اور مصباح چراغ کو بولتے ہیں، بطور استعارہ جو ہے وہ دیگر شروحات مراد ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ایام میں نے جو ہے وہ تلخیص المفتاح کی شرح کی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تلخیص المفتاح کو ان تمام شروحات سے مستغنی کر دیا تھا جو اس کی مشکلات کے حل اور دیگر پوشیدہ اسرار کو واضح کر دینے والی تھی. آگے فرماتے ہیں کہ اودع یودع مانے ودیعت کرنا، کوئی چیز رکھوانا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ودیعت رکھی تھی، امانت رکھی تھی، غرائب نکت. غرائب غریبتن کی جمع ہے اور نادر کے معنی میں ہے. اور نادر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی اپنے اندر جدت رکھتی ہو اور بڑی ہی جدید تعبیر ہو، تشریح ہو یا کوئی نقطہ ہو. نکت یہ نقطہ کی جمع ہے، اور نقطہ کہتے ہیں جس کو انتہائی باریک نظر سے جانا جائے. دقت نظر سے جس چیز کو جانا جائے اس کو نقطہ کہتے ہیں، یہ نکت اس کی جمع ہے. تو فرماتے ہیں کہ اودعتہ میں نے اس شرح میں ودیعت کر دی تھی غرائب نکت، عجیب و غریب نکات. یہ غرائب نکت میں جو اضافت ہے من قبیل اضافت الصفت الى الموصوف، یعنی صفت کو مضاف کیا گیا ہے موصوف کی طرف. غرائب نکت یعنی کہ نکاتن غریبتن، یوں کر لیں آپ، غرائبتن یہ ہے اصل. فرماتے ہیں کہ سمحت بہ الانظار، کہ وہ جو عجیب و غریب نکات میں نے جمع کیے تھے اس میں سمحت بہ الانظار. سمحت کا معنی سماحت سے یہ لفظ نکلا ہے سخاوت کے معنی میں، اور یہاں مستنبت کرنے کے معنی میں مستعمل ہے. شاعر نے یہاں اس کو مستنبت کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے. انظار جو ہے وہ نظر کی جمع ہے، فکر کے معنی میں.
امور معلومہ کو ترتیب دے کر جو چیز مجہول چیز حاصل کی جاتی ہے اسے فکر کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ یہ بات معلوم ہے کہ گلشن معمار کے پیچھے ہی قبول ٹاؤن ہے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ گلشن معمار کے فوراً بعد ہائی وے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں معلوم ہیں تو اس سے تیسری چیز آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ قبول ٹاؤن بھی ہائی وے کے قریب قریب ہی ہے، دور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز اپنی حالت میں مستقل نہیں ہے، استقامت اس کو حاصل نہیں ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ہر تبدیل ہونے والی چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان دونوں کو امور معلومہ کو ترتیب دیں گے تو آپ کو یہ انکشاف ہوگا کہ جی ہر تغیر پذیر چیز جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے کہ امور معلومہ کو ترتیب دے کر آپ ایک نئی چیز حاصل کر رہے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو تزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شرح میں انتہائی عجیب و غریب نکات کو جمع کیا تھا، سمحت بھی الانظار، جس کو میری غور و فکر کے نتیجے میں نے اس کو استنباط کیا تھا اور وہاں لگایا تھا۔ وَوَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فَقَرٍ سَبَقَتْهَا يَدُ الْأَفْكَارِ، کہ میں نے اس شرح کو مزین کیا تھا۔ وَشَّحْتُهُ کا معنی ہے مزین کرنا، زیب و زینت دینا کسی چیز کو، اور آراستہ و پیراستہ کرنا۔ لطائف لطیفۃ کی جمع ہے اور اس کا واحد لطیفہ ہے، مطلب نادر چیز کو کہتے ہیں۔ فقر یہ فقر فقرتن کی جمع ہے، فقرتن کی، اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کلام یہ جملے کا لطیف ترین نقطہ، قصیدے کا عمدہ شعر بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس زیور کو بھی کہتے ہیں جو پیٹھ کے مہروں کی شکل پر بنایا جاتا ہے، اور بطریق استعارہ یہاں پر کلام کے نکات اور لطائف مراد ہیں۔ یعنی کلام کے جو لطائف تھے، عجیب و غریب نکات تھے، ان کو فقرات مذکورہ کے ساتھ مصنف علیہ الرحمٰن نے تشبیہ دی ہے، جو اس زیور کی طرح ہوتے ہیں جو پیٹھ کے مہروں کی شکل پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہی اسی وجہ سے آگے جو ہے انہوں نے بطور ترشیح کے مجازی طور پر سبقتھا ید الافکار بنایا، استعمال کیا، کہ میں نے اس شرح کو مزین کیا تھا ان عجیب و غریب کلام اور مقفع اور مسجع کلام اور عجیب و غریب نکات کے ذریعے کہ سبقتھا ید الافکار۔ سبقت اس کا معنی ہے بنانا، ڈھالنا، اور افکار جو ہے وہ فکر کی جمع ہے، اور عقل کو کہتے ہیں، غور و فکر کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب جو نادر ترین نکات تھے، اور وہ جو کلام اور مقفع اور مسجع کلام تھا، اس کو سبقتھا ید الافکار، میری فکر یعنی فکر کے ہاتھوں نے اسے بنایا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ زمانہ قریب
گزشتہ میں نے تلخیص المفتاح کی جو شرح کی تھی وہ ایسی شرح تھی جس نے اس کو دیگر شروحات سے ممتاز کر دیا تھا، اور اس کی مشکلات کے حل اور مضامین جو انتہائی مغلق تھے، اور اس کی شروحات کے لیے بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے کامل ترین شہسوار اپنے اپنے میدان فن کے، ان کی توجہات خاصہ جو ہے وہ اس تلخیص المفتاح نے لی تھی. لیکن جب میں نے اس کی شرح کی مطول تو میں نے اس میں واجب و غریب نکات بیان کیے جو بالکل خاص زاویہ نگاہ کے مرہون منت تھے، جو افکار خاصہ کا ترشح تھے، اور ان کو جو پھر میں نے لطیف ترین جملوں سے مزین کر کے اپنی کتاب میں سمویا تھا. اس کتاب کو، اس مطول کو جو تلخیص المفتاح کی شرح تھی، اس کو مزین کیا تھا. گزشتہ زمانہ قریب کی بات کر رہے ہیں. ثم کا شرح تو بر عطف ہے. فرماتے ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم الغفير من الأذكياء يسألونني صرف الهمة نحو اختصاره والاقتصار على بيان معانيه وكشف استاره. تو پھر میں نے کثیر فضلاء کو، یعنی کہ جو فاضل ترین لوگ تھے، جو اپنے ماہر فنون کے ماہر تھے، ان کو، یعنی دوست احباب جو میرے تھے، ان کو میں نے دیکھا. والجم الغفیر من الازکیاء، اور ذکی کی ازکیاء، ذکی کی جمع ہے جس کو ذکی کہتے کامل العقل سریع الفہم، جو انتہائی عقل کا مالک ہو اور انتہائی سمجھدار آدمی ہو، حالات اور قرائن سے ہی جو ہے اصل واقعے کا معلوم کر لے، یا گرد و غبار اور افواہوں کے درمیان سچی خبر معلوم کر لے. ازکیاء تو کہتے ہیں میں نے پھر کثیر فاضلین اور جمع غفیر، یعنی ازکیاء جو قابل العقل سریع الفہم لوگ تھے، ان کا جمع غفیر دیکھا. اب یہاں پر رأیت جو ہے وہ رویت سے نکلا ہے، دیکھنے کے معنی میں ہے. اگر تو علمی رویت مراد ہو تو الکثیر جو ہے مفعول اول ہوگا، اور آگے یسألوننی یہ مفعول ثانی ہوگا. مطلب ہوگا کہ میں نے علمی طور پر دیکھا کہ کثیر فضلاء مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوگا. اور اگر رویت بصری مراد ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کثیر فضلاء کو دیکھا اس حال میں کہ مجھے وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ سلوننی حال بنے گا محل نصب میں. الجم الغفیر جو ہے، الجم یہ جموم سے ہے کثرت کے معنی میں، اور غفیر غفارہ سے ماخوذ ہے بمعنی ستر چھپانا. ان دونوں کو جمع غفیر کہتے ہیں، یعنی ایسی کثیر جماعت جو اپنی کثرت کی بنا پر دوسری چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے ماورا کو ڈھانپ لیتی ہے یا زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اسی لیے اس کو جمع غفیر کہتے ہیں. فضلاء کو مقدم کیا، ازکیاء کو مؤخر کیا، اس لیے کہ فضلاء میں بنسبت ازکیاء کے وافر علم ہوتا ہے، لہذا ان کے ذکر کرنے میں کوئی تکرار نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ جی تکرار ہے تو نہیں. ازکیاء کے مقابلے میں جو فاضل ہوتا ہے اس کا وافر علم ہوتا ہے، اس کی کثرت علم ہوتا ہے، اس لیے تکرار نہیں ہے یہاں. تو فرماتے کہ میں نے ان کو دیکھا، دوستوں کو، فاضلین کو، جمع غفیر کو دیکھا، عقل مندوں کے، دانش مندوں کے، کہ یسألوننی صرف الہمت نحو اختصاری، کہ وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں. صرف الہمت، صرف مانے پھیرنا، الہمت، ہمت کا مطلب قوت و طاقت ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا اصطلاحی معنی
میں لینا چاہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نفس کی اس حالت کو ہمت کہا جاتا ہے جس کے بعد کسی چیز کے حصول کی قوی امید ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ، پکا ارادہ جسے کہتے ہیں۔ تو صادق الدین تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنے ارادے کو پھیرنے کا تقاضا کیا۔ کہاں وہ پھیرنے کا؟ نحو اختصاری۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہوں اس شرح کے اختصار کی طرف اپنے آپ کو موڑوں۔ اختصار کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، اور اختصار جو آگے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ چھانٹنے کی طرف، تنقیح و تہذیب کی طرف بھی انہوں نے مجھے متوجہ کرنا چاہا، پکا ارادہ میرا کرنا چاہا وہاں پہ کہ میں یہ کام کروں۔ اور اختصار کا مطلب ہے علی بیان معانی و کشف استاری، کہ صرف اس کے معنی کے بیان پر اختصار کروں۔ اختصار کا مطلب چھوٹا کرنا، یعنی کہ دیگر جو میں نے چیزیں اس میں پیچھے جو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ چیزیں اس میں بڑے عجیب و غریب نقائص جمع کیے تھے بلاغت کے لحاظ سے یا ہر بحث کے لحاظ سے وہاں پہ متول میں، تو اس کو میں ہٹا دوں گا، صرف معنی، تلخیص المفتاح کے معنی جو پوشیدہ ہیں ان کو بیان کروں۔ لفظ اختصار سے چونکہ یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید ان کی دوستوں کی مراد یہ ہے کہ متول کے جملہ مضامین کو تھوڑی لفظوں میں بیان فرما دیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی وجہ سے اختصار سے یہ وہم اڑا دیا کہ مراد یہ ہے کہ جو اس میں زوائد چیزیں ہیں ان کو اڑا دیا جائے اور مضامین ضروریہ پر اکتفا کیا جائے۔ کشف استار کا مطلب ہے بیان مخفیات، جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو طلباء کو فوراً سمجھ میں نہیں آتی، جو تہ دردہ کے کلام میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کھول دیا جائے، اگرچہ لیکن صرف خیال کیا جائے کہ معنی بیان ہو جائے، تلخیص کے متول کا اختصار اس طرح ہو جائے کہ بس ضروری مضامین بیان ہو جائے اس میں۔ لما شاہد، یہ یسألوننی سے تعلق رکھتا ہے، اور تو مطلب ہوگا ای لما علموا علما فاشیا کالمشاہدۃ۔ تو اگر تو یہ مشدد ہے، لما ہے تو یسألون کا ظرف ہے، یہ لما بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو یہ پھر یہ علت بنے گا۔ لما کا تعلق بھی یسألون کے ساتھ ہے، لما کا تعلق بھی یسألون کے ساتھ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ اس کو مخفف پڑھیں گے یعنی لما پڑھیں گے تو یہ یسألون کے علت بنے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کثیر فضلات ہے اور ازکیاء کا جمع غفیر تھا، انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا تھا اس کی علت یہ تھی کہ انہوں نے پھر مشاہدہ کیا تھا ایک بات کا۔ اور لما پڑھیں گے، مشدد پڑھیں گے، تب بھی یہ یسألون کے متعلق ہوگا لیکن تعلق ظرف والا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ جبکہ انہوں نے مشاہدہ کیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لما اور لما دونوں پڑھ سکتے ہیں اور دونوں صورتوں میں اس کا تعلق جو ہے وہ یسألون کے ساتھ ہوگا۔ خلاصہ ترجمہ یہی ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے گزشتہ قریب زمانے میں تلخیص المفتاح کی شرح کی تھی اور انتہائی جاندار شرح کی تھی، اور اس شرح کے ذریعے دیگر شروحات سے اس کو مستغنی اور ممتاز کر دیا تھا، بے پرواہ کر دیا تھا، اور اس میں نے ایسے عجیب و غریب نقائص جمع کر دیے تھے کہ جس کو انتہائی دقت نظر سے جو ہے وہ استنباط کیا گیا تھا، اور پھر میں نے چیزوں کو جو مزین کیا ان عجیب و غریب نکات کو، تو اس کو جو مزین کرنے کے لیے میں جملے لے کر آیا تھا، تو وہ جملے بھی آپ سمجھیں کہ کلام میں مخفف اور مسجع تھے اور بطور ریڑھ کی ہڈی تھے، اس کے منزلت ریڑھ کی ہڈی تھے،
میں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو مزین کیا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ میرے بعض دوست جو ہیں وہ اس کام کو تو پسند کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ میں اس کو مزید مختصر کروں، مضامین ضروریہ پہ بیان اکتفا کروں، اور اس کو میں کاٹ چھانٹ کر کے جو ہے وہ تھوڑی اس کی شرح مختصر کر دوں. کیوں؟ لما شاہدو یا لما شاہدو، انہوں نے ایک چیز مشاہدہ کی تھی، تو اگلے سبق میں اس کا ہم بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ.